الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المعاصي تكن أعظم الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل شانہ کلام کے احسان و کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم اور آپ کو ایمان کے عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ بھی اللہ جل شانہ کے احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایمان عطا فرمانے کے بعد سید کائنات کا پیغامبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور عظیم امت کو پیدا فرمایا. مزید اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ابھی تک زندگی کی عظیم نعمت سے مالا مال رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم اور آپ کو ان تینوں عظیم نعمتوں کی قدردانی کی توفیق ملے، اور ہر ایک نعمت اتنی عظیم نعمت ہے. ویسے تو ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف معاشرے میں شاید بہت کم لوگوں کا دل جاتا ہوگا کہ ایمان ایک نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، سید کائنات کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ساتھ ایک نعمت ہے. بہت کم لوگوں کا دل اس کی طرف جاتا ہے. عمومی سطح پہ ہمارے آپ کے معاشرے میں نعمتیں ان کو کہا جاتا ہے کہ گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، جائیدادیں ہوں، مال و دولت ہو، کوئی منصب ہو، کوئی کاروبار ہو، تو ان کو نعمت کہا جاتا ہے. جبکہ حقیقی نعمتیں وہ ہیں میرے محترم دوستوں جس کے بعد کسی قسم کی خلق اور پریشانی کچھ بھی نہ ہو، اور وہ یہی نعمتیں اور یہ انتہائی بے بہا نعمتیں، اس کو کوئی قیمت بھی ہم نہیں بنا سکتے. ایمان وہ نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے. اگر ساری کائنات کے علماء و خطبہ نعمت ایمان کی قدر کو لکھنا چاہیں تو کیا مطلب نہیں لکھ سکتے. کتنی بڑی نعمت، اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کو روحانیت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی جو شرف و سعادت ہے، یہ ایسی نعمت ہے، اس کی اگر بولنے پر بات کی جائے تو زبانیں اور عقل ختم ہو سکتی ہے. اس سعادت کی انتہا بھی ہو سکتی ہے. کتنی بڑی سعادت اللہ نے ہم اور آپ کو دی ہے کہ سارے کائنات میں سب سے عظیم شان، سب سے عظیم تر جو نبی ہے سید کائنات ہے، سید انبیاء ہے، سید معصومین ہے. اس کی امت میں ہم اور آپ کو پیدا فرمایا بغیر کسی پیسے خرچ کیے، بغیر کسی خون دینے کے، بغیر کسی تکلیف کے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں
ایمان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کی نسبت سے مستفید ہونے کے لیے دنیا کی زندگی شرط ہے۔ ایک آدمی کی زندگی گزر گئی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایمان کیا چیز ہے یا ایمان کتنے کی ہوتی ہے، تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی پوری زندگی گزر گئی، 60-70 سال گزر گیا، ابھی تک اس کی اس بات کا احساس نہیں ہوا، اس کی یہ روزگار نہیں ابھرے کہ میں کس چیز کا میری نسبت ہے، میں محمدی ہوں، میں سید کائنات کو امتی ہوں، اس کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا، تو کما حق ہوں ان نعمتوں کی قدردانی بھی ہوگی نہیں سو پائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، تیسری جو نعمت ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، بہت عجیب زندگی ہے تو بہت مختصر، انتہائی مختصر۔ آدھی زندگی تو ہمارا آپ کی نیند میں چلی جاتی ہے، جتنے بھی انسان آتے ہیں آپ کوریج نکالیں، پوری زندگی کا آدھا تک ہمارا نیند کے اندر ہو جاتی ہے، اور 15 سال تک تو ہم اپنے آپ کو بچے سمجھتے ہیں، نہ سمجھتے نابالغ ہے، بے سمجھ ہے۔ اس کے بعد جوانی کی لاوبالیاں ہیں، پھر کہیں جا کر 40 سال کے بعد تھوڑا سا سمجھ آ جاتا ہے، پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، ذوق آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی خلاصہ اتنی مختصر زندگی ہے، لیکن یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ شادی ہے، جیسے سارے شادی ہو مضبوط چلتا ہے، اس دنیا بھر کی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ شادی آپ کے پاس ہے تو آپ کو دل مطمئن، شادی گھمائیں گے تو دروازہ کھلے گا، تالا کھلے بند گے۔ تو یہ زندگی جنت اور جہنم دونوں کی چابی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اس زندگی کو گزار دیا اور زندگی کے تقاضوں کے مطابق جیسے اللہ کے رسول کی چاہت اس کا حکم ہے زندگی گزر گئی، تو یہ یقیناً یہ جنت کی چابی بن جائے، اور نیکی کی طرف گھمایا تو جنت کے دروازے کھل گئے۔ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی آب راحت، ہمیشہ امن آباد کی تکالیف سے جان چھوٹ گئی، سدا بہار۔ اور اگر خدا نہ کرتا اس مختصر زندگی کی چابی کو دوسری طرف موڑ دیا، جی چاہی والی زندگی گزاری، من چاہی والی، اور نہ کس کو دیکھا کہ جائز ہے ناجائز ہے، نہ حلال حرام کو دیکھا، نہ فرض نماز کو دیکھا، نہ کس کو دیکھا، زندگی گزر تو صبح کے اشیاء کرتے کرتے آگے میں قبر تک پہنچ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو قیمتی سرمایہ زندگی سے گزرنے کے بعد اتنا افسوس ہوگا، جتنی غفلت سے زندگی گزر گئی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں کسی کو کوئی قلق اور افسوس اور حسرت نہیں ہوگی کہ کاش میں یہ کرتا، جب جنت نہیں اور کیا ملنا ہے، یہ سارے تک تو جنت کے لیے، اور دین و ایمان کا مقصد اور تقاضا جنت میں جانے کے لیے، جب جنت اللہ نے نصیب فرمایا اپنی طرف سے، پھر آگے تو کوئی حسرت ہے نہیں۔ لیکن حدیث پاک میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک حسرت رہے گی۔ وہ کون سی حسرت ہے؟ جنت کے بعد کیا ہے؟ ہمارا سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور سب کی چاہت یہ ایمان کا خلاصہ یہ ہے، علم کا خلاصہ یہ ہے، نمازوں کا خلاصہ یہ ہے، رمضان کا خلاصہ یہ ہے، حج اور عمرے اور صدقات و زکات و جہاد و یہ سب کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب۔ جب جنت میں پہنچ گئے پھر کیا حسرت ہے؟ فرمایا کہ ایک حسرت وہاں پر رہے گی، اللہ پاک کے پاس ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے زندگی کی ایک سیکنڈ اور منٹ کو قیمتی بنایا، اس کو ضائع ہونے سے بچایا، ایک سیکنڈ کو لگایا، اور ایک سیکنڈ پر جو لگایا اس نے
اوقات ان میں ضائع کر دیے، دنیا میں، سہولیات میں، خصوصیات میں، جوانی میں، ناسمجھی میں ضائع کر دیے، اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جنہوں نے ضائع نہیں کیا۔ جب اس کو دیکھیں گے ایسے افسوس کریں کاش ہم زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں، کاش ہم پہلے سے کام لے لیتے تو یہ بھولا ہو جاتا، کاش ہم یہ کرتے تھے۔ دنیا میں ہے کہ نہیں، حسد بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کاش میں یہ کرتا تو یہ ملتا، بنگلہ ملتا، بلڈنگ ملتا، یہ جائیداد ملتی۔ تو جیسے دنیا میں ہم وقت گزرنے کے بعد اس دنیا کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور حسد بھی حسد رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ ملتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو روک نہیں سکتی، یہ دائمی ہے، یہ گزرگاہ ہے، گزرگاہ، یہ پانی، اس کا نام دنیا۔ دنیا دلی سے ہے، دلی کا معنی بہت کمزور، بہت مختصر، بہت ہر چیز کی ناقص، اور رکنے والا نہیں، جانے والا دلی کا مطلب، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں۔ تو جب دنیا میں ہمارا کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ہم حسرت کرتے ہیں، پھر ہاتھ نہیں آتا میرے محترم دوستوں۔ جنت کی خوبیاں، جنت کے انداز، جنت کی کامیابیاں اور عزتیں خدا کی قسم وہ ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم فلذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ پر جنت کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے سب اس کو تلاش کرے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی فرمائے، آپ اندازہ کریں اس کی بڑی چیز ہے، اور فرمایا جنت جو خوبیاں بیان کرنے کے بعد قرآن کیا فرماتے ہیں؟ اے عمل کرنے والوں کس کے لیے عمل کرو، تم کہاں بدلتے چاہتے ہو، کس کے کرنے ہو؟ یہ دنیا کے لیے اتنی محنت، جس کو ایک مرتبہ بھی جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی، ایک مرتبہ حدیث پاک کا مفہوم ہے رحمت کی نگاہ سے اللہ نے دنیا کو نہیں دیکھا، اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر اس دنیا کی اتنی حکومت ہوتی، معمولی حکومت کتنی، جیسے مچھر کے فرد کے برابر ایک حیثیت اللہ کے ہاں ہوتی اس کی دنیا کی، تو کافر کو ایک بوند پانی میں ملتا، اتنی حیثیت نہیں اس دنیا کی۔ اللہ کے نبی نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار اور گفتار سے کہا ماں کے وہ دنیا۔ جب صحابہ آپ سے آپ کچھ لے لیں، کچھ اچھا کپڑا خرید لیں، کچھ اچھے کھانے کو، اور وہ ایسے نہیں جیسے آپ کے ہمارے آپ کے پاس اس وقت نعمتوں کی پرواہ نہیں ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی فراوانی پر شکر تو بہت دور کی بات ہے کہ کبھی سوچ لے کہ اللہ کریم ہمارے سے کیا کیا نعمتیں، اس سے ہم نخرے اور مزیاں کر رہے ہیں، پھر بھی چیزیں سیکھ رہی ہیں۔ کھانا ہم 3-4 چیز کا کھانا نہیں ملا، کپڑوں میں آپ دیکھو غریب سے غریب اگر 20 مانگنے والا بھی جمعے کی نماز جاتا نہیں، اس کے بھی گھر میں ایسا نہیں کہ اس کے 2-3 کپڑے نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ معمولی گھر والے بھی، ٹھیلے لگانے والے بھی گھر میں اس سے جا کے پوچھے 3-4 جوڑے کے کپڑے، 3-4 جوڑے کے جوتے ہیں، اور ہر چیز اس طرح سوکھی روٹی کھانے والے کا مثال آپ تک نہیں ملتا ہے۔ ہمارے آپ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تو فاقے گزارے، فاقے ملا ہی کچھ نہیں، ایسا بھی موقع ہے پھر پہ پتھر باندھا، اور پھر سوکھی روٹی ملی اس کو اللہ کا شکر ادا کر دیا، ایسے انداز سے کہا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا انصاری عورت ہے، بڑی خوش قسمت عورت ہے، عجیب عورت ہے، آپ کو اس کے گھر میں اکثر جاتے ہیں، وہاں آرام کرتے ہیں، بڑی سمجھدار عورت ہے، بڑی قسمت عورت ہے، جس کے گھر میں سید کائنات آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی جا کر آرام بھی کرتے تھے، آرام کرنے کے مجھے چھوٹا واقعہ یاد آیا، تو جو ہے تو فرمایا کہ گرمی کا موسم ہے، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک وہ زمین پہ ٹپک گئے،
حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ سید کائنات میرے گھر میں تشریف لائے ہو، آپ کا پسینہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً یہ شیشی تلاش کی، حضور آرام کر رہے ہیں، ایسے چکے تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے تک پہ وہ شیشی میں جمع تھا۔ تو کائنات کا سردار جس کے گھر میں ہو، کائنات کی سردار کی کیا خوش قسمت، اور اس میں میں کہتا ہوں یہ ایسے عورتوں کو قسمت کے نازا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اور دوستو یہ بھی سید کائنات کی محبت اور عشق اللہ۔ تو فرماتے ہیں کسی وقت میں آپ دن کی آنکھیں مبارک کھل کے جا رہے ہیں، دیکھا تو مسلم کے ہاتھ میں شیشی ہو رہے تھے، ہمیں کیا کرے مسلم یہ کیا کرے؟ انہوں نے آپ کے حضرت اللہ کے نبی آپ لسن کا پسینہ مبارک زمین پہ گر رہا تھا، یہ مجھے برداشت نہیں، ہم سے خدا کی قسم کیا ہے کہ میرے ماں باپ اس پر قربان اللہ کے نبی ہمیں سب سے زیادہ خوشبو ہمیں جو پسند ہوا آپ کو پسند کائنات بھر کی خوشبو اور کتنا قیمتی ہے، تیرے پسینے سے کوئی قیمت نہیں، ہم آپ کے پسینے جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہم اپنے خوشبو کے وقت استعمال کریں، جمعے میں استعمال کریں، یہ ہے صحابہ کی محبت۔ تو اب یہ کر رہا تھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم کے گھر میں گئے، ایک مرتبہ فرمایا یا مسلم ہر عید کے شیخ 3 دن 4 دن کا فاقہ پیٹ پہ کچھ نہیں، اور پھر چلے گئے تکلف سے آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور تھوڑا سا سرکہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں دیا لیا، بہترین سوکھی روٹی اس زمانے کی۔ فرمایا حضرت مشرف پروت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ رسول اس کو اس میں بھگو کر کے سرکہ نے فرمایا نعمت الخل، سرکہ بہترین سارے لیا کوئی بات نہیں۔ حضرت مشرف پروت حضور نے اس کو تناول فرمایا، نور فرمایا، پھر فرمایا الحمدللہ، بڑے انداز کے ساتھ اللہ کا شکر ہے۔ میرے محترم دوستو آج ہم اس کائنات کے سردار کے نام لیوا ہیں، ہم اس مقدس ہستی کے اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ ذرا ہر ایک چاہتے ہم اپنے گریبان میں جان کے ہم کتنی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، شکر تو کبھی زبان سے بھی نہیں ادا کیا، عمل سے تو دور کی بات ہے، کبھی شکر کی کیفیت دل میں نہیں ابھرا کہ اللہ نے کسی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے جوڑے دیکھو، ہماری بلڈنگیں دیکھو، ہماری ساری گاڑیاں دیکھو، ہماری نعمتیں دیکھو، کھانے اتنی فراوانی ہے، شادی میں کتنے خرافات ہوتے ہیں، کتنے کھانے تیار ہوتے ایسے ضائع کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اتنا دیا، لیکن اس کے باوجود کبھی ہم نے شکر کی خدمات ادا نہیں کی۔ اور یاد رکھو میں بولتا ہوں اس کو جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا اللہ کو بڑا غصہ ہے، اللہ کو ناشکر پسند نہیں، ناشکر بندہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک آیات کا حکم ہے، اس میں تو اللہ نے بہت زبردست قاعدہ کوئی قانون بیان کیا، لیکن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے میں مزید بڑا ہوگا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، شکر نہیں، شیخ کا شکر نہیں، اللہ کرے ہماری شیخ میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، یہ ایک دام آپ شہر میں رہنے والے ہیں، ذرا ڈاکٹر سے پوچھے کسی رینجر سے، آم سے جو دام لگتا ہے اچھی سے اچھی دام جو لگتا ہے وہ کتنے 50 لاکھ 60 لاکھ 1 لاکھ لگتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے جو قدرتی دان ہے اس سے برابر نہیں۔ تکلیفوں کے بعد پھر وہ دان کرتے 32 دان ہے، 32 کو آپ 50 سے ضرب دے، کروڑ روپے تو ہمارے سے بھولے پڑے ہوئے۔ آج تک رب نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ دان میں نے تم کو دیے، اس کا بل جمع کرو، اس کا 20 لاکھ۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ آدمی تھا بڑا مالدار آدمی، اس کو کوئی بیماری ہو گئی، سوچے نہیں پر وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوا، داخل ہوا، پھر ٹھیک ہو گیا، 3 دن کے بعد
تو اسپتال والوں نے بل پیش کر کے آپ اتنے 15,000 اتنا ریاض یا آکسیجن لگا ہوا تھا اس کا بل جمع وہ رونے لگ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رہتے ہو؟ تو بڑا مالدار آدمی ہے، تو روٹین ہے اسپتال آپ نے آکسیجن استعمال کیا ہے تو بل جمع کرو. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پیسے میں بول دیے. وہ کہتے مجھے آج احساس ہوا میں کتنا اللہ کا ناشکرہ ہوں. 60-70 سال تک رب کائنات نے مجھے مفت کا اس سے بہترین، یہ تو آرٹیفیشل آکسیجن ہے اور بہترین آکسیجن مجھے رب دیتا رہا. آج تک بھی نہیں پوچھا کس نے پوچھا. چند دن میں آپ کے پاس رہا ہوں، 15,000 اس کا ریاض بل آ گیا. تو اس پر میں رو رہا ہوں کہ اللہ کی میں ناشکری میں نے کتنی کی ہے اور نعمتیں کتنی ہے. یہ جو دل ہے، یہ گردے ہیں، یہ پھیپھڑے ہیں، یہ زبان، یہ ذائقہ، ایک بہت بڑے سائنسدان کی بات میں نے پڑھی. دنیا بھر کا سائنسدان تھا، اس نے ایجادات کیے ہیں یورپی ملکوں میں. وہ یہ اکثر سائنسدان اللہ کے ان کے ہوتے ہیں. اس پر کی زندگی میں اللہ کا اپنی قدرت نکالی. اتنا بڑا سائنسدان تھا، وہ ظاہر تھا اللہ کے وجود کو ملتے تھا. بڑی ایجادات سے دنیا میں اترا. اس کی یہ جو پلکے ہیں نا، آنکھوں کے جو پلکے ہیں ویپر، اس کا یہ ڈھیلا ہو گیا. یہ سارے وہ اس کے آنکھوں پہ بند پڑا. کسی کو دیتا تو ان کو دیتا آٹومیٹک جو نظام اللہ کے وہ ختم ہو. اس نے اتنے کوشش کی، کروڑوں ڈالر پوری دنیا میں لگائے. کتنے دنیا ہے جس کے پاس ڈالر ہے، یورپ ہے، سائنسدان ہے، سارے ملک اس کے کیا کرتے ہیں؟ سیمینار بناتے، اس کا نام کرتے. لیکن وہ یہ اپنے پرکوں کو ٹھیک نہیں کر سکا. رب نے بتایا یہ مت سمجھو کہ میں آزاد ہوں. ایک ایسے کائنات کا خالق مالک موجود ہے، تیرے بدن میں جتنی حرکت ہے وہ میرے کو خالی یہ پلکیں، اس کو اللہ پاک اس کی طاقت دور کرے، ہم اور آپ دے نہیں سکے. ایک اور سائنسدان کا واقعہ کہ اس کی زبان کا ذریعہ ختم ہو گیا. دنیا بھر کی علاج کیا ہے، کبھی ذائقہ نہیں کروا مجھے اس کو کھانے کا مزہ ختم ہو. تو عزیز دوستو، اتنی آج کل گردوں کی بیمار کتنے امریکن گردہ آتا ہے، اس میں 3 لاکھ فلٹریشن ہیں جالے جو قدرتی ہے، اس میں لاتعداد اس میں جالے ہیں جو یہ غذائیت کو اور پانی کو غسلات کو الگ کرتے ہیں. اللہ کے نظام چلتے ہیں. ہمارا زندہ ہے. ایک گردے میں لاکھوں کے تعداد میں فلٹریشن جالے موجود ہیں. تو یہ امریکہ نے جو بنایا ہے، بہت کوشش کے بعد، بڑی سیزوں کے بعد، وہ اس سے بہت کم کر کے جو اس نے جالے رکھ دیے. اب ایک ہوتا 3 لاکھ روپے کے، وہ بھی 20 سال پہلے کی بات ہے. 3 لاکھ روپے ادا کیے. اندازہ کر 2 گردے سرکار نے ہم اور آپ کو دیے ہیں. کتنے سالوں سے ہم اور آپ ہے کہ ان نعمتوں کا قدر نہیں کرتے اور روزانہ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. انسان کی روشنی اللہ ختم کرے، بتاؤ کوئی لا سکتا ہے؟ یہ کام کی سماعت، اس سننے کی طاقت اللہ ختم کرے، کون لا سکتا ہے؟ اس زبان کی بولنے کی طاقت اللہ ختم کرے، کون لا سکتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے، میرے نام اللہ تفکروا فی خلق اللہ وآلاء اللہ. اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی مخلوقات میں سوچو. اس سے اللہ کی عظمت آتی ہے، اس سے انسان کو شکر آتا ہے. کریم اللہ کی اتنی نعمتیں آتی ہیں. یہ تو ہمارے جسم ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کچھ کیا ہے. گردے کی وجہ سے ان کو جب اسپتال میں جائے گا، اس جنس کے مریضوں کی دیکھ بھال ہے، بیمار کرسی کی مستقل ثواب ہے، مستقل آج ہے. صبح کیا کسی بیمار کرسی کے لیے شام تک 17,000 کرسی آپ کے میرے مقصد کی دعا ہے. شام کو دیا، صبح تک 17,000 کرسی آپ کے مقصد کی دعا ہے. یہ مستقل ثواب. اس کے علاوہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے یہ بھی میرے جیسے نوجوان ہے، میرے جیسے کا تکلیف ہے، ایک تو ماں باپ ہے، سب کچھ گردے کھیلے، جگر کھیلے، دل شیبیانے مند ہے، کسی کا کیا ہے، دماغ کا پارے ہے، دماغ کا پڑ گئے. یہ دین کی جو مرض ہے، کتنے لوگ خوفناک اللہ کا نظام دے. یہ سفید جو خون ہے نا، اس کے سیلز کم ہو جائے تو
خود بخود انسان کے بدن سے نکلتا ہے، وہ قابو نہیں کر سکتے دنیا میں کچھ چاہتا۔ اللہ نے اس میں نظام ایسا بنایا کہ اس کے ذریعے سے تھوڑا جس میں کمی آئے انسان بیمار ہے۔ جب اللہ عذاب لانا چاہے، ایک اتنی چھوٹی سی مچھر جو ہمارے آپ کے انگلی میں مچل جائے گا، اس کا ہمارے آپ کے پاس جواب نہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب عبرت کی وہ چیزیں ہیں۔ فاعتبروا یا اولي الابصار، اے عقل والو سمجھو اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو اور اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دعا سے کر رہا تھا، اللہ خود فرماتے ہیں ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں لأزیدنکم، میں اور مزید بڑھاؤں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے نعمتیں بڑھے، دل سے بھی شکر کے الفاظ ہو، جذبات ہو، احساسات، کبھی شکر بھی نہ کرے، کبھی کوئی نقصان بھی آ جائے تو سمجھے اللہ یہ آپ کی طرف سے اگر اس میں خیر وہ نصیب فرما، اس کی شخص سے یہ بتایا اللہ ایمان سے نقصان نہ لائے۔ دنیا کے ہر تکلیف ہر نقصان کا اظہار اللہ کا کر دیتے ہیں ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کا نقصان کسی کی اجازت نہیں ہوگا، اعمال کا نقصان، نماز پیدا ہو گئی اس کا نقصان اتنا بڑا نقصان، اس کا نقصان سمجھتے نہیں۔ ایک اللہ والے سے بزرگ اس سے تکبیر اللہ فوت ہو گئی، تکبیر اللہ فوت ہو گئی، نماز نہیں تو گھر پہ بیٹھ دیا، ماتم کرنے لگا، سوگ کرنے لگا اور پھر رونے رہے۔ انہوں نے کہا اگر آج میرے باپ مرتا، میری بیوی مرتی، میرے بیٹا یا کوئی مرتا تو 3 دن تک لوگ آتے میرے سے پھر نہ فوت ہو کے مجھے کوئی پوچھتے اس جگہ پھر کیا بن ہو سکتے۔ یہ ہے عقل مند لوگ جو ان کو قیمت نہیں سمجھتے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم تو ناشکری کے آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی ہر قسم کی نعمتیں، اللہ نے بیٹے دی، بیٹیاں دی، بیویاں دی، کپڑے دیے، کھانے پینے کو اتنی نعمتیں، اور ہم اس نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی زیادہ ہے، یہ بہت نہیں ہے تجربے نہیں۔ اللہ کی نعمت استعمال کرے، جس میں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو ضائع نہ کرے، کسی انسان کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، کسی کو بڑا ہو جائے، خود بھی احترام کرے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ رسول جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو فرماتے تھے میں ایسے کھاؤں گا جیسے کوئی غلام چاہتا ہے، میرا رب میرے اوپر ہے، اس نعمت کے قابل نہیں، سید کائنات کے لیے اپنی امت کو تعلیم دی۔ آج ہم نعمتوں میں ایسے آگے جا چکے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نعمتوں کا ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کس استحقاق سے ہمیں ملا ہے۔ ایک ایک چیز پر سوچیں، آپ یقین کریں ہم اتنی نافرمان ہیں۔ اور دوسری اس آیات کا دوسرا جو ٹکڑا ہے جس میں رب کائنات فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میرے آیت نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذاب شدید، میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا جس نعمت کی ناشکری کرو گے پہلا اللہ پر اس نعمت کو چیز لے لیں گے واپس۔ اس میں میرے محترم جوان کے نعمت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے، اس کو شکریہ سے استعمال کرے اور سنت طریقے سے استعمال کرے، دل میں بھی شکر کے جذبات ہو، زبان کی بھی شکایت نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر نعمت میں محترم جو جس نے آپ کیا ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھے۔ دنیا کی ہر نعمت اگر ہم اور آپ نے اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا تو انشاءاللہ یہ برکت کی چیز اللہ اس کے حاضر دے گی۔ اگر نعمت استعمال کی اس کا حق ادا نہیں کیا، یہی نعمت یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ صحت اللہ کی، یہ جوانی کی، اگر خدا نہ خاصہ ہم اور آپ یہ صحت، یہ جوانی، یہ اللہ کی نافرمانی استعمال کریں گے تو اس نعمت کا تقاضا پورا نہیں ہوا، یہی نافرمانی جہنم تک پہنچے۔ اور اگر یہ مال دولت صحت یہ نعمت ہے اللہ کی اطاعت میں استعمال کر دی، پھر یہ نعمت انسان کو جنت تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔ لیکن دین کی جو نعمت ہے میرے محترم، یہ ایسی نعمت ہے اس کے پیچھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کی نماز کی نعمت ہے، یہ فرض ادا کر رہے
یہ ہمارا بھی کوئی کمال نہیں، اس رب کے کائنات کا احسان ہے کہ ہم اور آپ جیسے گندے 24 گھنٹے گناہ میں لچڑے ہوئے ہیں۔ اس رب نے کبھی دروازے پہ کوئی فیصلہ کر نہیں کیا اور ہمیں بگایا نہیں اپنے گھر سے کہ جاؤ سارے دن تو جھوٹ بولتے ہو، سارے دن حرام جاتے ہو، سارے دن میری نافرمانی کرتے ہو، اب میرے گھر آنا چاہتے ہو، نکل جاؤ۔ اگر اللہ چاہے تو ہم اور سے بگا سکتے کہ نہیں؟ کون سی چیز ہمارے ہاتھ اس قابل ہے کہ اللہ کے یہ پیشانی یہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے یہ زبان اس قابل نہیں کہ اللہ کا نام لے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے اٹھائے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے ایک بندہ تو کیا کر کے ہے، کیا کر کے ہے، لیکن رب کریم نے اتنا احسان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں روکنا نہیں اپنے گھر سے، دوسرا پردہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا جو رات کو کوئی گناہ کرتا فرشتے اٹھاتے اس کے دروازے سے لکھ دیتے کہ اس بندے نے یہ گناہ ہو چکی ہے۔ اللہ اگر یہ حالت ہمارے ساتھ ہو، اور اگر توبہ کرتا توبہ بھی قبول نہیں۔ بنی اسرائیل یہ تھا کہ جس نے گناہ کیا توبہ کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو قتل کرے۔ اس کا اسی نے آسانی کر دی، 60-70 سال تک ہم اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور آج تک اللہ پاک نے نہ روچی بند کیا نہ ہمارے رسوائی کیا ہے، ستائی کا معاملہ۔ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج اور میرے بندے میرے پاس 2 آنسو بہا تو صحیح، مکھی کے سر کے برابر 2 آنسو آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی سے جلدی ہو جائے گا اس سے اس آنکھ پر جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا کے فرمایا جہنم حرام ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ کو پیارے ہیں اس وقت کے آنسو اور گر گرانا، اللہ سے مانگنا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتے ہیں اذا دعوتم اللہ، جب تم اللہ سے مانگو فباکو، رو رو کر کے مانگو۔ رونا سے اللہ کو رونا پسند ہے بندے کا، گناہوں کا۔ اب ہر جگہ ہم روتے اللہ کے ساتھ نہیں روتے، مہنگائی ہو گئی ہم رو رہے، بل زیادہ ہو گئے، بجلی کیا ہو گئے رو رہے، یہ رو کس کو رونا ہر جگہ کرتے، لیکن کسی رونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک رونا ہے جو بڑا طاقتور ہے، جو جہنم کی آگ کو بھی جلدی کرتا ہے، وہ یہ کہ اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے رو، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میں نے بہت کرنا، میں بہت گندا بنا ہوں۔ یہ رونا اتنا اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ اس رونے کے جو آنسو نکلیں گے تو اس جگہ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ پاک لیں گے ترازو میں۔ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نیکی اور برائی تولے جائیں گے، فرماتے کہ اس سے جوڑا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں جو اتنی عجیب خوشخبری ہے کہ فرمایا کہ جس کو رونا نہ آ جائے، جب انسان کو رونا نہیں آتا ہے تو غیر اختیاری چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ رونے والے کی شکل بناؤ، جس کو رونا اس کی شکل بناؤ۔ حالانکہ کوئی جعلی رونا ہوا، دنیا میں کوئی جعلی کام کرے تو وہ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ فرائض آدمی جعلی کر رہے ہیں، لیکن اللہ اتنا کریم ذات ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندے کو رونا نہیں ہے، ایسے جعلی رونا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم حدیث کرتے ہیں اللہ کو اس پر بھی رحم ہے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کی اتنی عظیم محبتیں اور اتنی عظیم نعمتیں یہ اس زندگی میں ہے، یہ زندگی کوئی بڑی نعمت ہے۔ اور سید کائنات کی تو پھر اللہ نے ہمارا سب کچھ کو آسان کر دیا ہے، صرف دین سے چلنا۔ آج ہم دین ہمارے لیے آسان ہے، قرآن آسان ہے اور جنت کمانا آسان ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے نفس و شیطان کے جال ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ ہم کیسے تقویٰ سیکھے، کیسے گناہوں سے بچے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، تہجد کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تمام وعدے گناہوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ بدنظری گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، غصہ ناحق کرنا گناہ ہے، یہ سارے گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس سے انسان کی نور بڑھتا ہے، اس سے شیطان سے خراب کر ہوتے ہیں، اس سے انسان اللہ بچتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا علاج بتا دیا، کونوا مع الصادقین۔ جیسے دودھ دودھ والے سے ملتا ہے، مچھلی مچھلی والے سے ملتا ہے،
گوشت والے سے ملتے ہیں، اس تقویٰ بھی تقویٰ والوں سے ملے گا، نیکیوں سے سچے لوگوں کی معیت میں اس کے صحبت میں رہو، اللہ ان کے تقویٰ اور خوف تم کو نصیب کرے گی۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے جس نے بھی تقویٰ حاصل کرنا ہے کتابوں سے نہیں ہوگا، اللہ والوں کے متقین کے صحبت میں بیٹھنے سے۔ تو الحمدللہ آپ یہاں ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا سرور صاحب اس مدرسے کے خادم اور اس کا بانی الحمدللہ یہ اللہ والوں میں سے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس علماء کی قدر کرو، ان نعمتوں کو لے اپنے ہاتھوں سے، ایسے اور رجال کا زمانہ آ رہا ہے، یہ نہیں ملیں گے، اس کے صحبتوں کو غنیمت کر کے وقت نکال کے ان سے دعائیں مانگے، یہ اللہ والے ہیں، ان کے صحبتوں کو بیٹھ کر یہ طبقہ کی نعمت حاصل ہوگی جو ہمیشہ کے سزا پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس سے عمل توفیق نصیب فرمائے۔